السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو سنانے والی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نئی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر علیہ السلام برحق کی حیثیت سے جان گئے تھے کہ اب اس دنیا میں ان کا قیام تھوڑے عرصے کا ہے، اور آپ علیہ السلام کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں پوری طرح علم تھا کہ یہ زندگی اور لامتناہی زندگی ہوگی۔ اس کا خیال ہی آپ علیہ السلام کے مبارک و منور دل کو محبت، سکون اور یقین و ایمان سے بھر دیتا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ ان کو دکھا دے کہ وہ مردوں کو کس طرح دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کرو، اور ہر ٹکڑے کو الگ الگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسے ان کو حکم ربی ہوا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کے ان ٹکڑوں کی طرف توجہ فرما کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پکارا، تو یہ سارے ٹکڑے اڑ کر پھر ان ہی مکمل اور بالکل زندہ پرندوں میں تبدیل ہو گئے اور پہلے کی طرح آزادانہ اڑنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ جھلک دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اپنے رب کریم و جلیل کی قدرت کاملہ اور علم و حکمت بے مثال پر اور بھی پختہ تر ہو گیا۔ کائنات کی عظیم ترین عمارت کعبۃ المشرفہ کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے واحد اور حقیقی رب کی طرف بلانے کا مشن جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بت پرستی پر لعنت بھیج کر ایمان لانے والے لوگ جمع ہو کر باقاعدہ عبادت کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کی اس مقدس ترین آرزو کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ علیہ السلام کو اہل ایمان کو اس کی عبادت بجا لانے کے لیے ایک مقدس مرکزی تعمیر کا حکم دے دیا جس کا نام کعبۃ المشرفہ رکھا جائے گا۔ اس حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند عالی شان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس حکم مبارک آگاہ کرتے ہوئے دریافت فرمایا، میرے بیٹے، تم اس مبارک و عظیم گھر کی تعمیر میں میری مدد کرو گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو خود ہی پیغمبر ابن پیغمبر تھے۔ اپنے پیغمبر والد گرامی کے حکم کی تعمیل ان کی زندگی کا مقصد تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے کسی تعمیل کے بغیر فوراً فرما دیا، ابا جان، میں ہر طرح آپ کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر اپنا مقدس گھر تعمیر کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے جو اطراف کی زمین سے بلند ہے۔ اب دونوں عظیم ترین باپ بیٹے اس مقام پر پہنچے اور کعبۃ المشرفہ کی تعمیر شروع کر دی۔ بنیادوں کی کھدائی اور تعمیر سے اس عظیم ترین عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں تعمیر کرتے جا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں کے پتھر لا کر دیتے جا رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہونے لگیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا پتھر لے آئے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر جاری رکھ سکیں۔
جوں جوں کعبۃ المشرفہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتیں، یہ پتھر بھی خود بخود بلند تر ہوتا جاتا، یوں تعمیر رکنے نہیں پاتی۔ دونوں عظیم الشان باپ بیٹے کا یہ کارنامہ قیامت تک کے لیے مینارِ نور اور منبع نور رہے گا۔ اس عظیم ترین تعمیر کے دوران دونوں عظیم پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر ابن پیغمبر علیہ السلام مسلسل یہ دعا بھی کرتے گئے کہ اے ہمارے مالک، ہماری اس خدمت کو اپنے حضور شرف قبولیت سے نواز۔ سبحان اللہ۔ سو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔